پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 34واں دن۔ آج ہم ہشتم جماعت کی درسی کتاب بال بھارتی کے حصے نظم سے رباعی نمبر 1 کا اقتباس پڑھیں گے اور اس پر مبنی سرگرمیاں کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ سرگرمی 1، تحریری مہارت۔ جماعت ہشتم کی درسی کتاب کے حصہ نظم اقتباس رباعی نمبر 1 کے تحت سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ رباعی دیکھیے۔ یہ ہستی موہوم جسے مجھ کو سراب، پانی کے اوپر نقش ہے یہ مثل حباب، ایسے کے اوپر دل کو نہ کر ہرگز بند، اپس کو نہ کر خراب اے خانہ خراب۔ سوال ہے، شاعر کو زندگی کیا دکھائی دیتی ہے؟ شاعر کو زندگی سراب دکھائی دیتی ہے۔ شاعر کیا نصیحت کر رہا ہے؟ شاعر نصیحت کر رہا ہے کہ یہ زندگی حباب کی طرح فنا ہونے والی ہے، اس کے لیے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب نہ کرے۔ جان پہچان کی مدد سے ولی دکنی کا تعارف پیش کیجیے۔ تو جماعت ہشتم کی جو درسی کتاب ہے اس میں رباعی میں اس کا تعارف ہے، دیکھیے۔ ولی کا اصل نام ولی محمد تھا۔ وہ 1668 عیسوی میں اورنگ آباد مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ ولی نے غزل گوئی پر خصوصی توجہ دی اور بہت جلد اسے عروج پر پہنچا دیا۔ انہوں نے فارسی غزل کے مضامین اور تشبیہات و استعارات کو اردو غزل میں استعمال کر کے اسے خوبصورت بنا دیا۔ ولی نے غزل کے علاوہ رباعیات بھی کہی ہیں۔ 1707 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ سرگرمی نمبر 2، شعری تفہیم۔ درج ذیل شعر کی تشریح کیجیے۔ یہ ہستی موہوم جسے مجھ کو سراب، پانی کے اوپر نقش یہ ہے مثل حباب۔ درج بالا شعر میں ہستی موہوم سے مراد خیالی زندگی اور وجود ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی مجھے سراب جیسی دکھائی دیتی ہے۔ سراب سے مراد وہ ریتیلی زمین جو سورج چاند کی چمک سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی دھوکہ ہے۔ شاعر زندگی کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کرتا ہے کہ زندگی پانی کے اوپر بلبلے کی مانند نقش جیسی ہے جو پل بھر میں مٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، آؤ مشق کریں۔ رباعی سے دکنی الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ تو رباعی میں جو دکنی الفاظ آئے ہیں وہ دیکھیے، دسے، مجھ، کو، اوپر، اپس۔ آؤ تخیلاتی بنے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے دکنی زبان میں غزل، نظم، رباعی لکھنے والے شعراء کی فہرست تیار کیجیے۔ تو یہاں پر کچھ شعراء کے نام دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں معلوم کر کے۔ سید محمد بندہ نواز گیسو دراز، فیروز شاہ بہمنی، سید محمد اکبر حسینی، نصرتی، ملا وجہی، اشرف بیابانی، میرا جی، شمس العشاق، فیروز بیدری وغیرہ۔